بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، قابل مذمت واقعہ، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، وہ خضدار میں ہوا، جہاں پہ بچوں کی ایک وین کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اے پی ایس کی یعنی آرمی پبلک اسکول کی یہ وین تھی، جس میں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 3 بچے جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ٹوٹل جو نمبر ہے وہ 5 سے 6 بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کے درجات کو بلند کرے، لیکن یہ جو بچوں کی ہلاکتیں ہیں، جو بچوں کا مارا جانا ہے، یہ جو بچوں کا قتل عام ہے، ہم نے اپنی تاریخ میں اے پی ایس پشاور کا واقعہ دیکھا ہے جس میں 100 بچے شہید ہوئے تھے۔ یہ واقعہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کو ڈی مورلائز کیا جائے آف کورس، اور اس معاملے کے اوپر اب بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، خاص کر کے آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ حملہ تھا اور پراکسی وار ہے جو کہ پاکستان کے اندر اب اس کا آغاز ہندوستان نے کیا ہے، جس کے اندر انفارچونیٹلی افغانستان کی طرف سے بھی اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں، ملتے رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری کیا پالیسی بن سکتی ہے، کتنا سخت فیصلہ اس کے اوپر لیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سمیت چند صحافیوں کو بلایا تھا، بریفنگ اس میں دی انہوں نے، اور اس میں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ بلوچستان کے حوالے سے اب کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی اور ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں، بھلے وہ خیبر پختونخوا میں ہے یا وہ بلوچستان کے اندر ہے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، مثلا یہ جو ایک تنازع بھارت کے ساتھ ہے، اس پہ آگے کیسے بڑھا جائے گا، مسئلہ کشمیر سمیت پانی کا تنازع، دہشت گردی کا تنازع، اور اس کے علاوہ جو ٹیرر فائننسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ضروری بات جو ہے وہ ہوگی۔ کس لیول پہ کہاں بلوچستان کے اس مسئلے کے اوپر بات کرنا ہے، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں فوکس کریں گے۔ فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، ان کو کسی نے اس فیصلے کے لیے مجبور نہیں کیا، یہ فیصلہ پیورلی جو ہے وہ وزیر اعظم نے اون کیا کہ یہ میرا فیصلہ تھا اور میں نے اس فیصلے کو لیا کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جانا چاہیے۔ اس کی اہمیت اور اثرات پہ ہم ضرور بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ اگر بات چیت ہونی ہے وہ کس لیول پہ ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ این ایس اے لیول کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اسرائیل کی انوالومنٹ پاک بھارت جنگ کے اندر جو ہے اس کا بھی انکشاف بلکہ اس کی تصدیق جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے آج کی اس گفتگو کے اندر کی ہے۔ بہت سارے اہم معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرے ہیں اس کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل بننے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی رد عمل آ چکا ہے، علیمہ خان صاحبہ کا بھی آ چکا ہے آرمی چیف کے، اور دوسری طرف کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کل بھی جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے، ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ تو اس کا کیا چانسز ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک، موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر، بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جانے مانے چہرے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دفاعی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، سابق وفاقی وزیر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا مصدق صاحب تو ابھی سفارتی محاذ کے اوپر بھی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو مصدق صاحب اس پہ بات کرنی ہے، آپ اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، لیکن میں آغاز پہلے بلوچستان سے ہم کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا جو آج کا انسیڈنٹ ہے اس کے تانے بانے بھی ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کیا کہیں گے، پراکسی وار کا آغاز ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے زبردست شو میں مجھے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ دیکھیے اس جنگ کا آغاز جو ہے تقریباً 27 سال پہلے بھارت نے کر دیا تھا، اور یہ واقعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت کی جو حکمت عملی ہے فوجی اعتبار سے، وہ براس ٹیک ایکسرسائزز جو 1986-87 میں ہوئی تھیں، جس کا مقصد پاکستان کو دو لخت کرنا تھا رحیم یار خان کے قریب سے، اس میں ناکامی کے بعد سے جب پاکستان نے 1998
1998 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران ایٹمی دھماکے کیے تو بنیادی تبدیلی بھارت کی فوجی حکمت عملی میں یہ آئی کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب روایتی جنگ جو ہے وہ ان کے لیے ایک وائبل آپشن پاکستان کے خلاف نہیں ہے. تو انہوں نے دو چیزیں بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف حکمت عملی میں تبدیل کی. ایک تو دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی انہوں نے بڑے پیمانے پہ شروع کی. BLA TTP یہ تمام جو تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی شروع کی گئی. اور دوسرا انفارمیشن وارفیئر یعنی کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنا اور پاکستان کے اندر نفرت و مایوسی پھیلانا, انفارمیشن آپریشن. یہ دو بنیادی طور پہ ان کی حکمت عملی کے دو اہم ستون تھے. تو اب ہم فاسٹ فارورڈ آتے ہیں تو اس وقت اس کے ٹائمنگ کی کیا سگنیفیکنس ہے, ٹارگیٹ, لوکیشن اور جو حملہ کیا گیا کیوں کیا گیا ہے. تو جناب یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان اور چین کی جو بہت قریبی تعاون اس کشیدگی میں سامنے آیا ہے وہ بھارت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اس لیے بلوچستان میں ضرب لگانا جو ہے اس کا سگنل یہ ہے کہ چینی مفادات اور بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. دوسری بات ٹائمنگ کی ہے. تو اب چونکہ اس نے کنونشنل یعنی کہ روایتی جنگ میں بہت بڑی تاریخی ہزیمت اٹھائی ہے, جس کے اعتراف کے طور پہ ہمارے وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل تعینات کیا ہے. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ تصویراتی ڈومین میں یعنی اسٹریٹجک ڈومین میں بھی انہوں نے کروز میزائلز کا سہارا لیا, کیونکہ ان کے پائلٹس جو تھے وہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا 6-7 کے بعد, اتنی بڑی فضائی جھڑپ کے بعد, کہ وہ پاکستان کی ایئر فورس کا سامنا کر سکیں. اس لیے انہوں نے ڈرونز اور بنیادی طور پہ کروز میزائلز کا سہارا لیا. تو جب انہوں نے امریکہ کال کی, انہوں نے باقی ممالک کو کال کی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے لیے پاکستان کی پنشمنٹ ان ایکسیپٹیبل تھی. تو وہ اپنے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے زیادہ قریب تھے, یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. تو اب کنونشنل ڈومین میں منہ کی کھانے کے بعد, اسٹریٹجک آپشن کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد, اب ان کے پاس واحد جو اسپیس ہے ان کے خیال میں غلط فہمی ہے کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے سے ہے. لیکن آپ کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا 11 سال پہلے جو پشاور میں APS کا واقعہ ہوا تھا, بالکل ایسے ہی اس دفعہ بھی انہوں نے ٹارگٹ چناؤ کیا کیا ہے ہمارے معصوم طلباء و طالبات کو جو کہ ایک آرمی کے اسکول میں پڑھتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ 11 سال پہلے جب انہوں نے APS پہ حملہ کیا تھا تو اس نے پاکستان کو جس طرح متحد کیا, جس طرح منظم کیا اور جس طرح اٹھایا دہشت گردی کے فیصلہ کن خاتمے کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی کی ہے بھارت نے اس ٹارگٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ اس سے 3 چیزیں کوئکلی میں بتا دوں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ہماری جو بلوچ روایات ہیں, غیور اور جفاکش جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں, ان کے بالکل بھی یہ اس کے مطابق نہیں ہے. ہماری اگر تاریخ دیکھی جائے آشفا سراجی صاحبہ, تو صرف کربلا کا واقعہ ہے جس میں بچوں کو مارا گیا ہے. تو یہ یزید اور کربلا کی جنگ آج بھی چل رہی ہے. یہ ہر دور میں یہی 2 نظریات کی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو جس طرح کربلا انسپائر کرتا ہے, ہمیں بھی ان بچوں کی شہادتیں اور خون اسی طرح متحد اور انسپائر کرے گا. اور ہم کسی ایتھنیسٹی گریونس کے بیانیے کے تحت جو ہے اپنی ذمہ داری سے جو ہے بے بہرا نہیں ہو سکتے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. آخری بات یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس اب وہ اسٹیچر اور کانفیڈنس بھی ہے, اور ان کو تمام سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی مکمل سپورٹ بھی ہے, اور ہم بھارت کو کنونشنل اسٹریٹجک ڈومین میں نیوٹرلائز کر کے چکے ہیں. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن آپریشن جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں نہ کریں. اچھا, اب یہ بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایک طرف ایک پوری ہم حالت جنگ میں تو ہیں ہی اس وقت, جو مختلف اٹیکس ہو رہے ہیں, صورتحال بالکل الگ ہے, اور PTI نے بڑا اوورال بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپریشن ضرب عزم جیسا آپریشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائے گی, آگے بڑھے گی, اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی جو کہ اس وقت جس کی پاکستان کو ضرورت ہے؟ دیکھیں, خزدار کا جو واقعہ ہوا, جس طرح پوری قوم رنجیدہ ہے اس طرح تحریک انصاف بھی سارے رنجیدہ ہیں. مگر دیکھیں, ایک اوورآل آپ کا دشمن بزدل بھی ہے اور اس نے بار بار وار کرنا ہے. اور جو سب سے جو غلط بات ہے کہ وہ ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. اب اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سوال ہے. دیکھیں,
देखें एक तरफ ये वाक़या है, 2 दिन पहले आप ड्रोन अटैक का देख लें जिसमें बच्चों की शहादतें हुई हैं। देखिए उस तरह के इंसिडेंट चीज़ों को और तरफ ले जाते हैं। इसमें हुकूमत को अपना रोल भी प्ले करना होगा। सिर्फ आप कहें कि होली सोली मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन होगा तो वो शायद बलूचिस्तान की हद तक किसी तरह को वाइबल हो, मगर KPK में वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। KPK में आपको गवर्नमेंट लेवल पे इंगेजमेंट बनानी पड़ेगी, आपको लोकल कम्युनिटी को भी साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पड़ेंगे। और फिर आप देखें हमारा माहौल ऐसा नहीं, देखें अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए पठान लड़ सकते हैं तो आज भी वो लड़ सकते हैं, वो इन दहशतगर्दों से भी निपट सकते हैं। आपकी जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो ये कलीदी इसमें एक किरदार अदा कर सकते हैं। बस खाली ये है कि इस गैप को ब्रिज करना है। वो गैप ब्रिज कैसे होगा? पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। देखें अभी जिस तरह से आपने इंट्रो मुसद्दिक भाई का कराया मौसमियाती तब्दीली का, ठीक है, देखें मौसमियाती तब्दीली अगर देखें जंग के बाद एक माहौल बदला है तो ओवरऑल पॉलिटिकल साइड पे भी थोड़ी तब्दीली ले आए, ठीक है। देखें हम नहीं कहते आप इमरान खान को छोड़ दें, मगर बहुत सारे लोग हैं, देखें शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ठीक है, वो किस चार्ज के लिए आज भी जेल में है, ठीक है, जाज चौधरी साहब अस्पताल में है, ठीक है। ये चीज़ें इस क्या नेशन बिल्डिंग के इस फेज़ में क्या हम उन लोगों को नहीं यूटिलाइज कर सकते? आप पहले कुछ स्टेप लें, कुछ पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में लाएं, फिर बाद में ये तो दोनों तरफ से CBMs लिए जाएंगे ना। अब देखिए अब जैसे PTI की तरफ से अभी तक जो CBMs में पहली शर्त है कि आप सोशल मीडिया पे जो आपके एक्टिविस्ट हैं उनको आप रोकें या इस तरह की ज़ुबान ना इस्तेमाल करें। हम देख रहे हैं कल परसों से फिर कैंपेन जो है उसका आगाज़ हुआ। देखें चंद लोगों की वजह से हम पूरे सोशल मीडिया को लेबल कर दें तो वो गलत होगा। देखें सोशल मीडिया ने जिस तरह कलीदी किरदार अदा किया, देखें भारत की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद हमसे 6 गुना बड़ी आबादी, मगर आपके सोशल मीडिया ने उसे पसपा किया इस डिजिटल महाज पे, ये आपने खुद देखा। देखिए ये भी आपके एसेट है। कल को हमने उन्हें डिजिटल दहशतगर्द का, आज वो आपके वॉरियर्स हो गए। देखिए थोड़ा सा होता है, रियासत का दिल बड़ा होना चाहिए। रियासत ऐसे तो नहीं कहते कि माँ जैसी होती है, माँ तो बहुत प्यार करती है। देखिए गलतियाँ भी हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, मगर है कि आपने लोगों को समझाना है, लोगों को कौमी धारे से बाहर नहीं निकालना कि एक लेबल दे के आप बाहर निकाल दें। थोड़ा सा स्कूल्ड किसी को कर लिया, किसी को समझा लिया, चीज़ें इन ऑर्डर आ जाएंगी। इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर मसला क्या है कि ईगोज़ को साइड पे करना है, वो अभी नहीं हो पा रहा। वो तो खैर उसके ऊपर मैं आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसको पूरा पॉलिटिकल बना दिया जाए। हम अभी भी फोकस्ड रह के हमें इस इशू पे बात करनी है जो हिंदुस्तान की तरफ से हम पे जंग तारी की गई है। तो डॉक्टर साहब एक तो ये चुमुखी लड़ाई है जिसका जिक्र अभी किया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने भी कि हर तरफ से इसमें अवाम यानी पाकिस्तान के जो अंदरूनी सतह के ऊपर है, आप भारत से लड़ लेंगे, लेकिन जो इंटरनल बहरान है जैसे बलूचिस्तान का वाक़या है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, और आज वज़ीर आज़म से ये बातें पूछी भी गई कि रिट नहीं है बहुत सारे अजला के अंदर, इसको सोचा जा रहा है कि इसको किस तरह से डील करना है? जी रिट अगर नहीं है तो उसका तो एक ही तरीक़ाकार है, जैसे ने फरमाया, अगर मान लिया जाए, अगरचे दहशतगर्दी के वाक़यात या किसी जगह के ऊपर जो टोलों का बाहर निकलना रिट ख़त्म तो नहीं करता, मगर चले मान लें अगर घड़ी भर को, तो उसका एक ही सलूशन है और वो है रिट को इस्टेब्लिश किया जाए। उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। इस वजह से आपने देखा वज़ीर आज़म की से गुफ्तगू के बाद कि रिट दोबारा से री इस्टेब्लिश करने का जो अज़्म है वो कितना डिटर्मिनिस्टिक है। इस वजह से जिस जगह पे रिट नहीं है, जिस जगह पे ये टोले आए हुए हैं या आबाद किए गए थे और अब वो घूम रहे हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके साथ हतमी तौर पे जिस तरह पहले ज़रब अज़्ब और आपने खुद ही उनका ज़िक्र कर दिया, जो 2 मरतबा हमने ऑपरेशंस करके 3-4 साल के लिए दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया था। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। ऐसा कि कोई आए और आपके स्कूलों में चले जाए और 100 बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दे और उनकी उस्तानी जो हैं उनको फॉस्फोरस फेंक कर आग लगा दे, या ऐसा कि बच्चे स्कूल जा रहे हों बस के अंदर और बस को रोक के बच्चों को शहीद कर दिया जाए, या ऐसा कि ट्रेन जा रही हो जिसमें सवार हों वो तमाम ख़ानदान जो मुख्तलिफ औकात पे ट्रैवल करते हैं और रोक के ट्रेन काट के चुन चुन के उनको शहीद कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं होगा, और ऐसा आज आपने देखा उस मीटिंग में भी कि डिटर्मिनिस्टिकली नहीं होगा। तो उस डिटर्मिनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह जो कुछ भी करना पड़ा, अभी वज़ीर आज़म वापस तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद एक बड़ा क्लियर लाया अमल जो है वो चंद दिन में आपके सामने आ जाए। और उसके लिए ये जो इंटरनली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है
اس کو ایک پیج پہ لانے کے لیے. جیسے ابھی جنرل عاصم منیر صاحب کا فیصلہ تھا, پرائم منسٹر نے کہا کہ فیلڈ مارشل انہوں نے بنایا ہے, ان کا ہولی سولی یہ فیصلہ تھا, اور آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر نہ صرف کیمپین بلکہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں. تو ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر بات نہیں ہو پا رہی کہیں پہ بھی, اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو آپ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں یا تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا. یعنی ہماری جانب سے تو کوئی تفرقہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی اور صاحب پہلے باز نہیں آئے جنرل عاصم منیر کے خلاف کیمپین کرنے سے, یا تو یہ ہو کہ صرف آج کیمپین شروع ہوئی ہو. جس دن ان کی تقرری ہوئی تھی چیف آف دی آرمی سٹاف کے طور پہ, اس دن بھی کیمپین چلی تھی. ابھی جب ان کی تقرری نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی ان کے خلاف کیمپین چلی تھی. اس کے بعد جب یہ 9 مئی آیا تو اس دن بھی کیمپین کسی سلیقے طریقے سے ان کے خلاف بھی تھی اور باقی اداروں کے خلاف بھی تھی. اس کے بعد اس سے پہلے جب جنرل سرفراز شہید ہوئے, ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جہاں پہ آفات آئی ہوئی تھیں, تو ان کے بچوں اور ان کے متعلق جو کیمپین چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو جرنیل جو ہیں ان کے خاندانوں پہ, ان کے بچے بچیوں کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ کیمپین بھی آپ کے سامنے ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک مثبت رویہ بھی تھا, مثبت کردار بھی تھا تمام جماعتوں کا بشمول پی ٹی آئی کے. ہم تو اس کو بڑا سراہتے رہے ہیں. میں تو آپ کو کئی مرتبہ نام لے کے پی ٹی آئی کا پروگرامز میں کہا ہے کہ بہت اچھا رہا. میں نے دعویٰ کیا کہ آپ جا کے سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی کوئی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو قومی یکجہتی جو ہے وہ نظر آتی ہے. مگر یہ کیا یکجہتی ہوئی؟ یعنی ایک طرف تو یہ ہوا کہ جب وزیر اعظم نے اس پہ بات کرنی شروع کی, یہ میں فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں, تو ابھی بات شروع ہوئی, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہوئے کئی منٹ گزر گئے اور ڈیسک تھمپنگ کے کوئی آواز نہیں تھی. کل کابینہ میں جی ایک ہی بازگشت, یعنی ایک ہی جواب تھا, ایک ہی سوال تھا, ایک ہی جواب تھا. دونوں جو تھے وہ ایک ڈیسک تھمپنگ کی شکل میں سامنے آ رہے تھے. اگر آپ جائیں اور پہلے وہ لوگ جو تھوڑے سے نالاں بھی تھے کسی نہ کسی وجہ سے, آپ جائیں اور اس جنگ کے نتیجے میں دیکھیں کہ کس یکسوئی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. ظاہر ہے کہ بالکل ایک چینج آیا ہے, ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے. لیکن پیراڈائم پھر شفٹ ہوا ہے. یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے یہ تمام تفرقہ پیدا ہوتا ہے یا ہمارے درمیان کی جو سیاست ہے وہ یا تو دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے, نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرے خیال میں وہ دوبارہ سے وہی, یعنی بات گھوم پھر کے اسی کیمپین پہ, اسی سوشل میڈیا پہ, اسی گفتگو پہ آ کے ٹھہر گئی. یہ بات درست ہے. تو اگر یہ بات گھوم کے وہیں آ کے ٹھہر رہی ہے تو پھر بات بدل تو نہیں رہی ہے. اب آپ کہتی ہیں کہ نفاق کو ختم کیا جائے, ہم بھی کہتے ہیں ختم کیا جائے. وزیر اعظم نے بھی آج آپ کو کہا کہ ختم کیا جائے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ دعوت بھی دی کہ آپ آ جائیے, تشریف لائیے. سی بی ایمز ہونے چاہیے نا. دیکھیے آپ بات شروع کریں نا, آپ بات شروع تو کریں. آپ کہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی. آپ نے ابھی اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں صرف فوج سے بات کروں گا, کسی سے بات نہیں کروں گا. یا تو وہ کہیں کچھ, وہ کہیں کہ اچھا یہ میری ٹیم ہے بات کریں تو پھر دیکھتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کروں گا. اگر سی بی ایم تو فوج پہ بھی اسی طرح لاگو ہوگا جیسے سیاسی جماعتوں پہ ہے. لیکن اگر آپ کو اعتماد سیاسی جماعتوں پہ ہو یا سیاسی اداروں پہ ہو یا جمہوریت پہ ہو یا پارلیمان پہ ہو یا سینٹ پہ ہو یا اسپیکر پہ ہو, تو آپ کہیں گے اچھا چلیں ہم اپنی ٹیم بھیجتے ہیں, بات کر لیں. بالکل. لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی کرنی ہے فوج سے, اور اسی دن جس دن کہتے ہیں صرف فوج سے بات کرنی, اسی دن فوج کے جو چیف سپہ سالار ہیں ان کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. ایک ہی لفظ میں ایک ہی وقت میں کہتے ہیں بات ان سے کرنی ہے جن کے خلاف کیمپین چلانی ہے. بالکل اسی طرح جیسے پہلے کہا تھا کہ قبر تک پیچھا کریں گے, پھر اسی کہ ایک ہفتے کے بعد کہا کہ صرف ان سے بات کریں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے, میڈم میں معافی چاہتا ہوں, بات کریں گے یا قبر تک پیچھا کریں گے, بات کریں گے یا کیمپین کریں گے, یہ فیصلہ کر لیں. اگر یہ فیصلہ کر لیں تو ہم تو تیار بیٹھے, ہم سے نہیں کرتے تو بھلے سے نہ کریں. ایک ہی جماعت کے اندر دو نیریٹیوز ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے خوش آمدید کہا کہ زبردست کام ہوا ہے، فیلڈ مارشل بنایا، بہت اچھا کیا ہے. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ الگ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، عمران خان صاحب کا ان سے ملتا اور بھی جلتا بیان ہے. بہت سے لوگ دے رہے ہیں، آپ اگر جا کے چیک کریں کہ کون کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو کیوں یہ کیا کوئی آپ کے ہاں کوئی ایک چین آف کمانڈ تو ہونی چاہیے. آج پرائم منسٹر نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں مگر کس سے کریں؟ اچھا دیکھیں نا، ابھی بیرسٹر گوہر نے بھی جو رد عمل دیا انہوں نے کہا میرا پرسنل ہے، پارٹی کا بھی اس پہ فارمل رد عمل نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا آتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. مگر دیکھیں اوور آل ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھیں، ہم دیکھیں جہاں ملک میں رول آف لا کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آئین کو اصل حالت میں بحال کریں، الٹیمیٹلی لوگ اس کو پرسنل لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے تانا دے رہے ہیں، یہ چلیں تانا اس کو سمجھ لیں فارم 47 کا، ٹھیک ہے، تو یہ پرسنل لے جائیں گے. بات ہے چیزوں کو کسی نہ کسی سٹیج پہ کیا پروب نہیں ہونا؟ کیا اگر 9 مئی کی بار بار بات ہوتی ہے تو کیوں نہیں اس کو کھول کے جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اس کو پروب کر لیا جاتا ونس اینڈ فار آل، مگر نہیں کیا جاتا. مگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے بات کرنے کا. وہی بات جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اس حکومت کے پاس. دیکھیں پرابلم کیا ہے، سٹارٹنگ دیکھیں پی ٹی آئی 3 سال سے مار کھا رہی ہے، اور اس 3 سال کی مار میں پی ٹی آئی نے بہت سارے کھلاڑی لوز کیے ہیں. اگر دیکھیں آپ، میں نے جو شروع میں بات کی، آج شاہ صاحب کو نکال دیتے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کو نکال دیتے ہیں، اور ہمارے جو اندر نکال دیتے ہیں، دیکھیں چیزوں کا کمپلیکشن بدل جائے گا، آپ کو بات چیت کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے. مگر اس وقت جو پاکستان حالت جنگ میں ہے، کم از کم آپ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے آئیے پاکستان کی بات کریں، پہلے یہ دہشت گردی کے خلاف بات کریں، پہلے ایک بیانیے کی بات کریں. یہ بھی تو آپ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. تو دہشت گردی ان ساری چیزوں پہ تو قوم نے ساتھ دیا نا، پی ٹی آئی نے ساری. دیکھیں جب انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی اس سے پہلے ہمارا کیا حال کیا، مطلب اسی جس دن حملے ہو رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اڈیالہ کے باہر مارا پیٹا گیا، مگر کسی نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کا گلہ بھی کیا نہیں کیا. آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا، آپ لوگوں کو کسی نے روکا؟ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں آج بالکل نہیں روکا، مگر اسی طرح انٹرسٹنگ تھا کہ خان کا کیس جو آج لگنا تھا وہ نہیں لگا. مطلب یہ مکس سگنلز کا ابھی دور چل رہا ہے، مطلب اس کو اور لیکن بہرحال ایک تبدیلی آ جائے کہ آپ لوگوں کو روکا نہیں گیا کہیں کسی لیول کے اوپر. آج آپ لوگوں نے اپنی بات کی، یہ الگ بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید لگنا ہی نہیں تھا آج کے دن میں اور پھر آگے جا کے لگے گا، تو اس کی امید تو موجود ہے نا. نہیں کیس تو فکس تھا، مطلب کیس باقاعدہ میڈیا میں رپورٹ ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے کہا، یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ لگا ہی نہیں. دیکھیں اب دیکھیں کیس کا لگنا کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے نا، مطلب ایک اکیوز کا حق ہے کہ اس کے کیس کی سنوائی ہونی چاہیے. اب مطلب کس لیے اتنی قیادت کو جا کے پھر جو ہے نا چیمبر میں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑی اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ بنی کہ نیکسٹ ویک میں لگا دیا جائے. حالانکہ آج بھی وہ ٹیک اپ ہو سکتا تھا، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. ہاں مگر بہت ساری بریفنگز تھیں اس دوران، بہت ساری میٹنگز تھیں جس میں کہ آپ کی پارٹی نہیں گئی. بیرسٹر گوہر صاحب کو لنچ پہ بلایا گیا تھا مگر وہ پھر ان کی وجہ سے کینسل بھی کیا گیا. یہ بھی ایک خبریں جو ہیں وہ اس کی اطلاعات آئی ہیں. ٹھیک ہے، مگر دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا، بیرسٹر گوہر صاحب پہ اتنا ہی ہم وزن ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکیں. دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنا بہت برج کا رول کردار ادا کر لیا، مگر مسئلہ کیا ہو رہا ہے، جس سوشل میڈیا کا یہ گلہ کر رہے ہیں نا، اس سوشل میڈیا کا ہماری قیادت بھی شکار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی کریڈیبلٹی پہ ہر جاتا ہے، لوگوں کو اور طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر خان صاحب اس ڈس ایسوسیٹ کر لیں ان سے خود کو تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا اب یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ 4-5 لوگ ہیں، سب تو نہیں ہے، سب لوگوں نے تو بڑا پوزیٹیو رول بھی پلے کیا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا میں ڈیفرنٹ طرح کا رسپانس آئے گا، مگر سوشل میڈیا کے رسپانس کو ہم پارٹی کا رسپانس بنا لیں وہ میرے خیال سے. اچھا میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیلڈ مارشل والی بات ہے، یعنی اس کا کیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اس وقت؟ اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اور ضرورت پیش آئی پرائم منسٹر کو کہ وہ فیلڈ مارشل بنائے جنرل صاحب کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جرمنی، برطانیہ، بھارت اور کئی ممالک کے جو ایسی فوجی قیادت ہے جس نے کوئی بہت ہی نمایاں کام کیا ہو، کوئی جنگ جیتی ہو، کوئی مطلب قومی سلامتی کے لیے بہت بیش بہا کام کیا ہو. آپ فیلڈ مارشل رومیل کا نام آپ نے سنا ہوگا. میرے نانا نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی تھی انڈر فیلڈ مارشل منٹگومری، بیٹل آف علمین جو انہوں نے لڑی تھی جرمن فورسز کے خلاف. پھر آپ دیکھیں کہ جو بھارتی جنرل تھے
जिन्होंने 71 की वॉर में मतलब एक तरह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जनरल मानिक शाह जिनको फील्ड मार्शल बनाया फिर इंदिरा गांधी ने। तो मैं समझता हूं कि बॉटम लाइन ये है कि ये 3-4 घंटे के अंदर हमने भारत को, ख़ासतौर पर उसकी दिफाई क़ुव्वत को जितना नुकसान पहुंचाया है वो 65-71 की जंग में मिला के भी नहीं पहुंचाया जितना वो 3-4 घंटे में पहुंचाया है। ये बात हमारे जो भारत की लीडरशिप है बहुत अच्छी तरह जानती है। ऐसे ही नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी जो दिफाई क़ुव्वत है जिसका 9 गुना हमसे ज़्यादा दिफाई बजट है, वो भागी भागी अमेरिका के पास गई कि मुझे पाकिस्तान से बचाओ। तो ये कोई मुज़ाकरात की भी जो बात हो रही है, ये वो कोई अमन की ख्वाहिश या कश्मीरियों के दर्द में वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आए। अमेरिका उनको पकड़ के लेके आया है कि भाई आप पाकिस्तान की बात मानेंगे तो ये डी एस्केलेशन होगी। तो हमने ये बता दिया कि हम कन्वेंशनल डोमेन में कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं, और ये मिथ हमेशा के लिए हमने हमेशा के लिए ब्रेक कर दी कि जनाब कोई कन्वेंशनल सुपीरियरिटी इंडिया की है। अब मैं क्विकली एक छोटा सा जो हमारे साथी हैं उनके बात के ऊपर कमेंट करूंगा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे। मुझे इनके जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मौकिफ है उससे एक फंडामेंटल क्वेश्चन पैदा होता है कि जी देखिए, रवायती अंदाज में आपका दुश्मन जब आप पे हमला करता है को 35-36 के करीब शहादतें हो जाती हैं और हम रवायती एतबार से उनका जवाब देते हैं तो आप फौज के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपका वही दुश्मन जब 25 साल में 80,000 शहादतें का मुजिब बनता है दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के नतीजे में, तो आप उनसे बात करने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कौमी सलामती के ऊपर मतलब सियासत हर मामले में होनी चाहिए, लेकिन इस वाज़े बात पे कि जनाब दहशतगर्दी हो या पुलवामा हो या बालाकोट हो या पहलगाम हो, ये भारत की हिकमत अमली में फर्क है, लेकिन मकासद वही हैं। तो अभी भी जो जिन हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, सिर्फ चूंकि उनका अंदाज हमले का मुख्तलिफ है तो हमें दुश्मन को या उसके मुतारिफ कुव्वतों से एक डिफरेंट अप्रोच क्यों रखनी चाहिए। तो ये बात इस वक्त जो है पॉलिटिकल डायलॉग की बात दहशतगर्द तंजीमों से करना जो है उनको एक तरह से पॉलिटिकल स्पेस देने, लेजिटिमाइज करने और सपोर्ट करने का मुजिब बनता है, जो कि दुनिया की कोई रियासत जो कि हाइट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। बड़ी अहम बात की आपने डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि बयानिया जो कि जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ था तो पूरी कौम मुत्तहिद हुई थी, एक बयानिए के साथ खड़ी हुई थी, मगर फिर हमने देखा कि पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो पाकिस्तान का दुश्मन जिसने बच्चे मारे थे उनके साथ ख़ुद को एसोसिएट करने के लिए वो नैरेटिव जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई। अब उसको दोबारा कैसे जोड़ना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव की जंग है। और इसके साथ साथ क्या भारत के साथ जो बातचीत है उसके अंदर जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई हैं, आगे जाके तहरीक इंसाफ का भी उसमें किरदार होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, अब बयानिया जो है वो बहुत मैटर करता है इस पूरी 4 दिन की मुख्तसर लड़ाई में, या फिर पहलगाम के बाद से बीच का जो सारा टाइम था, इसमें बयानिए ने बड़ा काम किया। अब वो लोकल लेवल पे हो या बैरूनी सतह के ऊपर हो, लेकिन यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर बयानिया क्या आपकी रियासत का होगा, खास करके आप उस कमेटी के अंदर हैं जो बाहर जा रही। मैं बताता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात करना चाहता हूँ। तो फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह को फील्ड मार्शल बना दिया, किसी ने एतराज़ किया? इंडिया में तो नहीं हुआ, तो यहाँ क्यों हो रहा है? हमने जंग नहीं जीती, या आपको यकीन नहीं आ रहा, या आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या चीज़ तीनों में से हो रही है जिसकी वजह से मानिक शाह साहब के तो फील्ड मार्शल बनने पे ना उनको एतराज़ ना इनको एतराज़? मगर अगर हम जंग जीतते हैं तो हमारी जंग जीतना तो कोई जीतना ना हुआ। अगर हमारी कोई 1971 की कोई ऐसी बात थी जिसके जवाब में हमने कोई एक थप्पड़ रसीद करना था और हमें कुछ अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह का करम हुआ, लीडरशिप में जुर्रत थी, तो ये एतराज़ किस बात पे? वो तो बताएं मुझे। किसी की जेब से कुछ चला गया है, किसी सियासी जमात को कुछ नुकसान हो रहा है,
اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا, کسی کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا, اور آدھا گھنٹہ لوگ صرف تالیاں بجاتے رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ کسی ایک شخص کو فیلڈ مارشل بنایا گیا, اس وجہ سے کہ جنگ جیتی ہے کسی نے. اور آج آپ کو بتایا ہے پرائم منسٹر نے کہ کس نے جنگ جیتی ہے, کون تھا کوارٹر بیک اس جنگ کا, اور کیوں بنایا گیا ہے فیلڈ مارشل, سب بتایا ہے. تو اعتراض کس کو ہے؟ اور ذرا اعتراض کرنے والے شخص کو سامنے لائے نا, جو کہتا ہے کہ بھائی کیوں بنایا ہے. ان کو جنرل مانک شاہ پہ نہیں ہے اعتراض, مونٹگومری پہ نہیں ہے اعتراض, اپنے سپہ سالار, جنرل ایوب خان پہ بھی نہیں ہے کوئی اعتراض. تو آج کیوں ہے یہ سوال بیرسٹر صاحب؟ جنرل ایوب خان کی جو وار تھی 65 کی, ایک کنٹروورشل وار اس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے خود کو ہی فیلڈ مارشل بنا دیا تھا, لیکن یہ تو انڈسپیوٹڈ ون ہے جو کہ پاکستان میں آنریری ٹائٹلز ہیں. دیکھیں ہم اس ڈیبیٹ کو اس ایکسٹینڈ کر کے اس سے فیور ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں کہ جی شاید فوج کے امیج کے پیچھے نون لیگ چھپ جائے گی, تو ایسا نہیں ہونے لگا. دیکھیں فوج کسی کو نشان حیدر دے, کسی کو ستارہ جرت دے, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے. بات ہے لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے, لڑائی ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس لڑائی کو آگے فردر کس طرح سے انہوں نے اس کی سینٹرل کمانڈ رکھنی ہے. ظاہری بات ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ان کا ڈومین ہے. مگر ملٹری پالیسی کس نے بنانی ہے؟ وہ منسٹری آف ڈیفنس نے بنانی ہے. کیا منسٹری آف ڈیفنس میں اتنی سخت ہے؟ ٹھیک ہے, اس وقت کا ماحول دیکھ لیں کہ کس نے ساری کمانڈ سنبھالی, وہ فوج, آپ کی نیوی, ایئر فورس. تو اعتراض تو انہی پہ کر رہے ہیں. سنیے, میں اگر آج آپ کو کہوں کہ آپ جناب, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جناب میاں شہباز شریف صاحب کو فیلڈ مارشل بنانا, اعتراض کریں؟ ہم نے ایک جنگی ایک عہدہ ہے, جنگ جیتنے کے بعد جو ہر ملک نے دیا ہے وہ اپنے سپہ سالار کو دیا ہے. اعتراض تو یہ سپہ سالار پہ کر رہے ہیں, ہم پہ کر رہے ہیں. ہم پہ تو روز کرتے ہیں, آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, روز اعتراض کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو مانک شاہ کے فیلڈ مارشل بننے پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کوئی سویلین کو دے دیا ہے یہ, ہم نے پی ایم ایل این کو یہ ایوارڈ دے دیا, ہم نے جس نے جنگ جیتی, جس نے چھاتی پہ, جس کے جوانوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں ہمارے بچوں کے لیے, اس کو فیلڈ مارشل بنایا. کس کو اعتراض ہے اور کیا اعتراض ہے؟ اور یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے, اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کیا بری چیز ہوئی ہے جس پہ آپ معترض ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ اعتراض بتائیں نا ہمیں. نہیں دیکھیں بیرسٹر گور نے ایک بڑی ریزنیبل بات کی, لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے نا, وہ ذاتی کا وہ بیچارے جو کہیں گے پیچھے پورا سوشل میڈیا بریگیڈ ان کے پیچھے لگ جائے گا. بھی آ جائے گا. دیکھیں فوج کا کام ہوتا ہے لڑنا, ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا, اس سے کوئی دوسری بات نہیں. مگر دیکھیں انہوں نے دفاع کیا, جیتا کون؟ جیتی فوج نہیں, ملک جیتا ہے. دیکھیں ملک جیتتے ہوتے ہیں, فوج بھی جیتی ہے نا, کام کو ادھر سے عمران خان سے فیلڈ مارشل بنائیں, کسے بنائیں؟ بھائی فوج کا جو سربراہ ہے ایک ایسی چیز ہے, کوئی ایسی نئی روایت نہیں, کوئی نئی روایت نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم نے پہلے ایجاد کیا فیلڈ مارشل, پھر لگایا پہلی دفعہ کائنات میں فیلڈ مارشل. جس نے جنگ جیتی اس کو, جو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی, ہمارے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی. ایک 1971 کا ایک تھا معاملہ جس پہ بھارت ہمیں بار بار دیکھتا تھا, یعنی بھارت نے جنگ جیتی تو فیلڈ مارشل بنا دیا. ہم نے جنگ جیتی فیلڈ مارشل بنایا تو بھائی تم بھائی کو اعتراض ہو گیا. کیوں بھائی؟ پولیٹیکلی ایک چیز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں کون سا پولیٹیکل یوز؟ آج میں اس سارے مارکے میں, سنیے یہ دیکھیں نا سینسیٹیو سی بات ہے, صرف یہ میں پوچھ رہا ہوں, کیا ہم آلریڈی اقتدار میں ہیں, ان کو دعوت دی تھی کہ حکومت بنا لیں, انہوں نے فارم 47 کا چلیں, تانا نہیں, میں کہتا ہوں جو ان کے جی میں آیا انہوں نے کہا تو بنا لیتے نا. اگر ملک کو سرو کرنا تھا تو جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیں حکومت بنائیں اور خود کھولیں فارم 47 اور اپنی سربراہی میں چیک کریں. آپ کے ہمارے دوست چاند صاحب ان کے پاس گئے, خورشید شاہ صاحب نے ان کو فون کیا, پیپلز پارٹی نے ان کو غیر مشروط طور پہ کہا کہ آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے سامنے اس 47 کو آپ خود کھول کے دیکھیں. تو دیکھتے نا کہ آپ نے صرف اعتراض کرنا ہے, یعنی کوئی مثبت کھیل بھی تو کھیلیں. جی میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب بیانیہ والی بات رہے گی, بیانیہ پہ میں آتی ہوں دوبارہ, بیانیہ پہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. جی جی میں بس کوئکلی ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. دیکھیں 3-4 مختصراً میری دلائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑا دلچسپ ایک تضاد ہے. ایک تضاد یہ ہے کہ جی اپوزیشن پارٹی نے سیاسی قوتوں سے یا حکومت سے بات نہیں کرنی,
उन्होंने सियासी मामलात पे और कानूनी मामलात पे फौज से बात करनी है। यानी कि वो चाहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करे, लेकिन जब फौज अपना वो काम करती है जिसका उसको डिफेंस बजट मिलता है और दुनिया की चौथी बड़ी दिफाई कुव्वत को 3 घंटे में वो ज़ेर कर देती है पूरी दुनिया को हैरान करके, तो उस पे आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी मेरी दलील ये है कि जनाब अगर इस्लामाबाद में या रावलपिंडी स्टेडियम में या मुरीदके में या कश्मीर में एक 6 से 7 साल का मासूम बच्चा एक ड्रोन से मेरा दुश्मन मारता है तो मैं फौज को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर वही दुश्मन एक खुदकुश बम्बार के जरिए से मेरे स्कूल के बच्चों की बस के अंदर फटता है तो मैं कहता हूँ मुझे मुज़ाकरात करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो तजाद है इसको हमें सामने लाना चाहिए और इस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो उसको वाज़ेह करे। आखिरी बात, जो एजाज़ात होते हैं, फौजी एजाज़ात, वो फौज नहीं देती है, फौज रिकमेंड करती है। ये स्टेट हेड ऑफ स्टेट की, आपको पता है 23 मार्च को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो सदर की जानिब से दिए जाते हैं। अच्छा, आखिरी बात बयानिए की, ये डोमेस्टिक लेवल पे जो बयानिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, मेटा नैरेटिव के लेवल पे। इंटरनेशनली जो है भारत का जो झूठ है, उसका जो गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल है, दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही है, पाकिस्तान के पानी को रोकने की जो इंटरनेशनल लीगल वायलेशन है जी, और पूरी दुनिया में फेक नैरेटिव के जरिए से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी बात यही करना चाह रही हूँ कि क्या नैरेटिव लेके आप जा रहे हैं, क्विकली सर। देखिए 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम दुनिया के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो आप डॉग ईट डॉग वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, वाइल्ड वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें द फास्टेस्ट गन विंस, ये मत करें, क्योंकि ये दूसरी जंगे अजीम में हो चुका है। दोबारा से करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी is to do the same thing and expect a different result. We have shown that we are the fastest gun. इस वजह से हम from a position of confidence और एतमाद के साथ अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसा मत करें, क्योंकि अगर fastest gun की बात है तो we are a faster gun. We're just not pulling it. Therefore, ये जो नई डॉक्ट्रिन आई है ऑफेंसिव डिफेंसिव की, चाहे वो इजराइल करे चाहे वो भारत करे, कि मुझे शक है कि ये जो हुआ है हो सकता है आप इसमें शरीक हो, मैं इसका कोई सबूत नहीं दूंगा लेकिन आप पर हमला करूंगा, फिर ये हम पे नहीं सिर्फ ये उन पे नहीं पूरी दुनिया पे लागू हो जाएगा। और अगर ये डॉक्ट्रिन और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हुआ है ये हम पे हमला ही है, हम इसका जवाब दे सकते हैं। एक बात तो ये हुई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब तक तो जंगें लड़ी जाती थी फौजों में, लेकिन राफेल का दावा करने वाले राफेल के जरिए 6 साल की बच्ची को शहीद करें या मस्जिद गिराएं या पानी की इंस्टिल पे हमला करें, ये एक नई डॉक्ट्रिन है। ये भी इजराइली, आप देखें वो अस्पताल भी गिराते हैं, वो बिल्डिंगों के नीचे बच्चों को जिंदा दरगोर भी करते हैं, वो पानी भी काटते हैं, वो फूड सप्लाईज भी रोकते हैं। मगर ये डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने आनी चाहिए कि उन्होंने सिविलियंस को मारा है, हमने मिलिट्री को मारा है, ये फर्क है और ये बात दुनिया के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, ये दूसरी बात सही। अगर आप चाहें तो मैं अभी 4 बातें और बता सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत कम हो रहा है। हम अगले हफ्ते फिर एक और सिटिंग जरूर आप जाएंगे बाहर लेके, ये सारी चीजें बाहर जा रहे हैं, बहुत जल्द जा रहे हैं आप, मेरा ख्याल है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपनी बात की, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को बयानिए की जंग लड़नी है और वो जब होती है जब क्लैरिटी हो और क्लियर होने की ज़रूरत है हर लेवल के ऊपर। मेरा ख्याल है हमारी जो अस्करी और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्लियर है, भले वो पीटीआई हो, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, सब क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और हमने ये लड़ाई लड़नी है। इसमें कोई अगर मगर चूंकि चुनाचे नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।